صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کی پریشانی کو دور کرے، من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا، کہ جو شخص کسی مومن کی پریشانی کو دور کرے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرے گا، اس کی بے چینی کو دور کرے گا، اس کی ہولناکیوں کو ختم کرے گا۔ جہاں ہر کوئی پریشان حال ہوگا، جہاں ہر کوئی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوگا، اللہ کی مدد کا محتاج ہوگا، کل قیامت کے دن وہ اپنے رب کی مدد کو پائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اس دنیا کے اندر اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے پاس صلاحیت ہے اور آپ سے کسی کا کوئی کام بن سکتا ہے، تو آپ پیچھے مت ہٹیے۔ خصوصاً آج ہمارے مسلم بھائیوں کے اندر اس جذبے کی بہت کمی ہے۔ خدمت خلق کا جذبہ بہت دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہر کوئی اپنے آپ میں مست ہے، اپنی فیملی میں مست ہے اور اپنے آپ میں ہی مگن ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو یاد رکھیے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ ہماری بھی پریشانی کو دور کرے، تو آج اس دنیا کے اندر یہ کام کر لیجئے کہ آپ سے جتنا بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ سے کسی کا تھوڑا بھی کام بن سکتا ہے تو ہرگز پیچھے مت ہٹیے، بلکہ آگے بڑھ کر تعاون کیجئے، ہیلپ کیجئے۔ خصوصاً میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں اور بڑے درد دل سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، کہ اگر آپ کے گھر کے اندر بے سہارا عورتیں، مجبور عورتیں، لاچار عورتیں کام کرتی ہیں تو 1000 1500 دے کر مت ٹلائیے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں، آپ کے میلے کچیلے برتنوں کو صاف کرتی ہیں، آپ کے میلے کچیلے کپڑوں کو صاف کرتی ہیں، آپ کے گھروں کو صاف کرتی ہیں، یقیناً کوئی عورت شریف النفس عورت خوشی خوشی کسی کے گھر کے اندر جا کر یہ کام نہیں کر سکتی ہیں۔ اگر آپ ان سے معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ مجبوری اور لاچاری نے اسے آپ کے گھر تک پہنچایا ہے۔ آج وہ عورتیں اگر آپ کے گھر میں کام کر رہی ہیں تو بہت سے عورتیں وہ ہیں جن کے گھروں میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، جن کے گھر میں چولہا بہت مشکل سے جلتا ہے، جن کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ چکا ہے، جن کے ساتھ بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ ان بے سہارا کی مدد کرنا بھی تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی روایت کو آپ سامنے رکھیے، کل قیامت کے دن ہر کوئی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوگا، ہر کوئی پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ اگر آپ یہ سوچ کر ان غریب عورتوں کی مدد کر دو گے، اگر آپ اتنا دو گے کہ جس سے اس کا گھر بآسانی چل سکے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے گا۔ آپ کے محلے میں بہت سے یتیم بچے ہوں گے، ارے گھروں میں بہت سی بچیاں، 10 سال کی بچیاں، 8 سال کی بچیاں دیکھ کر خدا کی قسم رونے کا جی چاہتا ہے۔ 13 سال کی بچیاں جو آپ کے گھروں میں کام کر رہی ہیں، یقیناً ابھی ان بچیوں کی عمر پڑھائی کی عمر ہے۔ آپ ذرا ان کے والدین سے یا ان کی والدہ سے یا ان کے گارجین سے کہیے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، اس کے خرچے کو میں برداشت کروں گا، ماہانہ 1000 1500 خرچے آ سکتا ہے، اس سے زیادہ کیا آئے گا، لیکن یاد رکھیے کل قیامت کے دن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جملے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، انا وکافل الیتیم سواء فی الجنہ کہاتین،
کہ کل جنت میں، کل قیامت کے دن مرنے کے بعد جنت میں میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا، یتیموں کو پالنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں، شہادت کی انگلی اور برابر کی انگلی، جیسے یہ دونوں ملی ہوئی ہیں یہ دونوں انگلیاں، ایسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یتیموں کی کفالت کرنے والا مجھ سے اس قدر قریب ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ان عورتوں کا خیال رکھیے۔ اگر آپ کی دکانوں میں اسٹاف ہیں تو ان کا خیال رکھیے، ان کا خیال رکھیے۔ 2-4 ہزار سے کیا ہوتا ہے آج کے دور میں؟ ذرا خود سوچئے کہ آپ کے گھر کے اندر 2-4 ہزار روپے سے ایک مہینے کی سبزی بھی نہیں چل سکتی ہے تو ان کا گھر کیسے چلتا ہوگا؟ اگر آپ اللہ کے بندوں پر رحم کرو گے تو یاد رکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرتے ہیں اللہ ان پہ رحم کرتا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ ارے بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ نے محض اس وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ ابھی تو میں نے کئی واقعات آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ صرف اس بنیاد پر اللہ نے اسے معاف کر دیا کہ اس کے دل میں اللہ کی مخلوق سے محبت کا جذبہ تھا، اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرنے کا جذبہ تھا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بزنس مین کو، ایک تاجر کو اللہ نے صرف اس بنیاد پہ معاف کر دیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنے سے معاملہ کرنے والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تاجر کا انتقال ہوا تو جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ذرا دیکھو اس کے نامہ اعمال کو کہ کیا کیا نیکیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ اس کے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے۔ اللہ نے فرمایا دوبارہ چیک کرو۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ صرف ایک نیکی ہے کہ ساری زندگی اس نے تجارت کی، بزنس کیا، اور تجارت میں اس کا معمول تھا کہ جب یہ اپنا مال اسٹاف کے حوالے کرتا تو ایک وصیت کرتا کہ اگر خریدنے والا تھوڑا کمزور ہو، تنگ دست ہو، نادار ہو تو اس پہ رحم کرنا، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اسے چھوٹ دینا، مہلت دینا، اگر تھوڑے کم پیسے دے تو وہ لے لینا، اور اگر مہلت مانگے، ٹائم مانگے تو ٹائم دے دینا۔ اور ساری زندگی اس کا یہی معمول رہا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ میرے بندوں پہ رحم کرتا تھا تو میں تو اس سے زیادہ مستحق ہوں کہ میں کیا کروں، اس پہ رحم کروں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آخر میں یہ کہہ کر کہ جو یتیم بچے ہیں، جو ادھر ادھر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو آپ کے آس پاس میں، محلے میں، رشتہ داروں میں جو بے سہارا عورتیں ہیں، جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا ہے، آپ اپنے گھروں میں روزانہ مرغ مسلم کھا رہے ہو، لیکن آپ نے کبھی سوچا، تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کبھی آپ نے کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اس مال سے غریبوں کا بھی تعاون کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے۔ اگر آپ نے آج تک نہیں سوچا تو آج ہی اسی وقت عہد کیجئے کہ اللہ نے آپ کو جس قدر بھی نوازا ہے اپنی صلاحیت، اپنی حیثیت کے حساب سے میں غریبوں کا تعاون کروں گا، جو لاچار ہیں، بے کس ہیں، بے سہارا ہیں، ان کا ہیلپ کروں گا، اور مجھ سے ساری زندگی جن کا جو کام ہو سکتا ہے میں ضرور بھی ضرور کروں گا۔ آج آپ لوگوں کا تعاون کرو، لوگوں کے کام آؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جو اپنے بھائی کی ضرورت میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اسی روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اسی روایت کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ تعالی اس بندے کی مدد میں لگ جاتے ہیں جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے۔
تو اس لیے میرے بھائیو دوستو عہد کر کے اٹھئے کہ انشاءاللہ ضرور بالضرور ہم اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔